اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں ان کی سازشیں نقصان کچھ بھی نہیں پہنچائیں گی۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو جو یہ کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں آ چکی ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو باتیں سیکھنے کو ملی ہے وہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے تو دشمنی کرنے کے بعد اس دشمنی کو نبھاتا کیسے، اس کا اظہار کیسے کرتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ بتایا گیا کہ جب دشمن کسی دشمن سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے دشمن کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ جو ہے اس کو برا لگتا ہے۔ بھلائی کی کوئی بات کسی کو پہنچے تو برا لگے، اور اگر برائی پہنچے اس کے دشمن کو تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے دشمنی کی کیفیت۔ تو اگر کوئی انسان یہ دیکھتا چاہتا ہے کہ میری دشمنی فلاں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے تو وہ یہ غور کرے کہ اس کی خوشی سے میں خوش ہوتا ہوں یا ناخوش ہوتا ہوں، یا اس کی برائی سے میں خوش ہوتا ہوں کہ ناخوش ہوتا ہوں، وہ غور کرے۔ کسی کی خوشی سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی تو یہ دوستی ہے، لیکن کسی کی خوشی سے آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی یہ دشمنی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے ان کو برا لگتا ہے، اور تمہیں اگر کوئی برائی پہنچی ہے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، یہ دشمنی کی علامت ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے دشمنی کسے کہتے ہیں، دوستی کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کو جب اس کے دشمن کو خوشی ملتی ہے تو اس کو برا لگتا ہے، اور برائی پہنچتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اس آیت کریمہ سے فقہا نے، اسلام کے جو فقہا کہلائے، انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا، ایک اصول بیان کیا ہے۔ اس شہادت کے باب میں، گواہی کے باب میں، جب ایک دشمن دوسرے دشمن کے بارے میں گواہی دے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ گواہی ایک دشمن کسی دشمن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جس سے گواہی دی جا رہی ہے اس کا دشمن ہے، اس کے بارے میں اس سے گواہی دی جا رہی ہے اس کا دشمن ہے، تو لا تقبل شہادت، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ضابطہ انہوں نے لکھا ہے۔